تو مرتضی وہاب نے اپنے خط میں یہ بڑا وضاحت سے کہا ہے کہ یہ زمین کبھی بھی، یہ جگہ کبھی بھی جو ہے کسی ہندو تاجر یا کسی اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی ہندو شخص کی ملکیت نہیں تھی. یہ ہمیشہ سے کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کو 1936 میں دی گئی تھی، سب سے پہلے جب برٹش رول تھا. اور اس خط میں مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے بنیادی طور پہ جلدی میں ایسا لگتا ہے کہ ایف آئی اے نے یہ جلدی میں کارروائی کی ہے اور غیر قانونی عمل کیا ہے. یہ ایف آئی اے نے ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ایک 20 گریڈ کا ایک سرکاری ملازم ہے، وہ میئر کراچی کو اوپن لیٹر تحریر کر رہا ہے. پتہ نہیں اس کے لیے بھی کوئی قانونی وہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اصولی طور پر مطلب میئر کراچی ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے عوام کا، اور کراچی شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر، ملک کا معاشی ہب. اس کے میئر کو ایک 20 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ لیٹر پبلک میں بھی سرکولیٹ کیا گیا، میڈیا کو بھی بھیجا گیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ. السلام علیکم ناظرین. کراچی کاٹن ایکسچینج پچھلے 3 ہفتوں سے سیل ہے. یہ اہم ترین کاروباری مرکز اگر اس کی بات کی جائے تاریخی لحاظ سے تو یہ 1933 میں قائم ہوا تھا، اور اس میں کاٹن روئی کی خرید و فروخت، ٹریڈنگ کروڑوں روپے کی جو ہے روزانہ ہوتی ہے، اور اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. تاریخ میں پہلی بار جو ہے 56 سال بعد اس کاٹن ایکسچینج کے سیل ہونے کی وجہ سے جو روزانہ کے حساب سے جو سپورٹ ریٹ جو جاری ہوتے ہیں وہ جاری نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے جو کراچی چیمبر آف کامرس ہے، ٹیکسٹائل کے سے متعلق جتنی تنظیمیں ان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جتنے جنرز ہیں، ایکسپورٹر ہیں، وہ سب جو ہے اس کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد. عادل جواد صاحب، اب بتائیں یہ سیل کس وجہ سے ہوا ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنا اہم مرکز بند پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، جب یہ ایف آئی اے نے تقریباً 12 دسمبر کو میرے خیال یہ کارروائی کی تھی، جس میں انہوں نے جو ہے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ جو ہے پاکستان ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ، اس کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان کی ملکیت یہ ادارہ ہے، اور یہ جو ہے پاکستان کاٹن کاٹن ایسوسی ایشن کا اس کے دفاتر موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے اس کو ان کی پوزیشن سے، یعنی وہ اللیگل پوزیشن میں تھے اور انہوں نے ان کو خالی کرا لیا. اور وہ لیکن اس معاملے میں بڑا حیران کن طور پر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سے پاکستان کی یا کراچی کی خاص طور پہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے 30 دسمبر کو ایک خط تحریر کیا ڈائریکٹر ایف آئی اے منتظر مہدی، جو کہ اس وقت کراچی کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس خط میں انہوں نے بڑے سنگین الزامات ایف آئی اے پر عائد کیے. انہوں نے کہا کہ یہ زمین جو ہے، جس کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی جو آفیسز ہیں اور جو وہ پلاٹ ہے اور اس کا پورا سروے نمبر کے ساتھ انہوں نے بتایا، یہ وہ لیٹر بھی ہم دکھا دیتے ہیں اسکرین پہ. تو یہ بنیادی طور پر کے ایم سی کی ملکیت ہے، اور کے ایم سی کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کو یہ 1936 میں دی گئی تھی. اچھا. اس لیٹر میں یہ وضاحت کی گئی کہ کے ایم سی کے ریکارڈ کے مطابق یہ 1936 میں کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کو دی گئی، اور اس کے بعد جب کے ایم سی پاکستان بننے کے بعد کے ایم سی کا ادارہ وجود میں آیا تو انہوں نے اس کو لیز پر کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کو دیا گیا. اور اس خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اس حوالے سے کے ایم سی اور کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے، کچھ ڈیوز کے معاملے پہ، اور ان کے جو انہوں نے وہ ڈیوز ادا کرنے کے لیے کے ایم سی کو، تو اس پہ کے ایم سی ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ میں ان کا ایک کیس چل رہا ہے جو ڈیوز کا معاملہ سیٹل کرنے کے لیے، کہ کے ایم سی کچھ پیسے زیادہ کلیم کرتی ہے، کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کہتی ہے نہیں اتنے پیسے نہیں بنتے، تو ان کا وہ جو ڈیوز کا تنازع ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر یہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کی زمین تھی تو وہ پہلے کیوں نہیں آئے اس مقدمے میں، انٹروینر کیوں نہیں بنے کہ بھائی یہ تو زمین ہماری ہے، آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو زمین جو ہے ہماری ہے. اور اس میں مرتضی وہاب نے جو خط تحریر کیا ہے وہ بڑا ان کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ کیونکہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز، ہمارے ناظرین جن کو نہیں پتہ میں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پہ وہ زمینیں ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہندوؤں کی، تاجروں کی، یا جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے ان کی یہ املاک تھیں، ان کی زمینیں تھیں. تو یہ زمینیں بنیادی طور پہ وہ زمینیں جو کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس پہ ایویکیو ٹرسٹ بورڈ ایک بنایا گیا تھا، اور اس کی
وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ لیز پر وہ زمینیں یا وہ عمارتیں یا وہ آفیسز وہ لیز پہ دیتا ہے۔ تو مرتضی آپ نے اپنے خط میں یہ بڑا وضاحت سے کہا ہے کہ یہ زمین کبھی بھی، یہ جگہ کبھی بھی جو ہے کسی ہندو تاجر یا کسی اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی ہندو شخص کی ملکیت نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ سے کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کو 1936 میں دی گئی تھی، سب سے پہلے جب برٹش رول تھا۔ اور اس خط میں مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے بنیادی طور پہ جلدی میں ایسا لگتا ہے کہ ایف آئی اے نے یہ جلدی میں کارروائی کی ہے اور غیر قانونی عمل کیا ہے۔ یہ ایف آئی اے نے کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کے دفتر کو سیل کر کے، اور پھر جس میں انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے جس کا آپ کر رہے تھے کہ کراچی کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اور وہ نہ صرف کراچی کی بلکہ ملک بھر میں اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، جو کہ ایف آئی اے کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اچھا، اس میں آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ یہ کلیئر کر دیں کہ ایف آئی اے نے یہ جو قدم اٹھایا یہ خود اٹھایا یا کسی عدالتی حکم کے تحت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک 2021 میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیشن دیا تھا، جو جب میرے خیال جسٹس گلزار اس وقت تھے، آپ کو یاد ہے، بڑے کنٹروورشل چیف جسٹس تھے وہ، اور انہوں نے یہ جو نسلا ٹاور والا جو عمارت کو گرانے کا، اس وقت 2021 میں انہوں نے ایک ججمنٹ دیا تھا جس کے تحت ایف آئی اے کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کی جو قبضہ کی ہوئی زمینیں ہیں مختلف، نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے ایویکیو ٹرسٹ کی، جس میں ایویکیو ٹرسٹ کے اپنے ملازمین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، تو ان میں ایف آئی اے ان کو معاونت فراہم کرے اور اس قبضے کو خالی کرائے۔ تو ایف آئی اے جو ہے اس کے بعد سے اس میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں ایک سیل بنایا گیا جو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کی زمینوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں اور اس کے بعد جو ادارے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں ایک فیصلہ ہوا کوئی 15-20 سال پہلے کہ ایف آئی اے جو بجلی اور گیس کے بلوں جو چوری ہے ان کے خلاف بھی معاونت کرے گی۔ وہ آج تک وہ ایف آئی اے میں ایک سیل موجود ہے، لیکن وہ اس کے کوئی افیکٹونیس نظر نہیں آتی۔ جب چاہتے ہیں افسران اپنے مقصد کے لیے گزشتہ سالوں کے دوران اس کو یوز کرتے ہیں، اس سیل کو، کہ الیکٹرک اب ایک نجی ادارہ ہے، اب اس کو کس عوض میں وہ فراہم کر رہی ہے سہولیات ایف آئی اے، اس عوض میں ایف آئی اے کو کیا دیا جا رہا ہے، کچھ ایک پھر بعد میں ایک فارمولہ طے ہوا کہ ایف آئی اے جتنی ریکوری کرائے گی، اور وہ یعنی ان اداروں کے جو بنیادی کام ہے اس سے ہٹ کے انہیں ایکسٹرا وہ دیے جاتے ہیں، اور یہ ادارے پھر اس ایکسٹرا کام کو اس وقت تو وہ چیف جسٹس نے فیصلہ دے گزر گیا، اس بات کو 5 سال سے زیادہ گزر گئے، لیکن اب جو ہے وہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کا جہاں ایف آئی اے کا دل کرتا ہے وہاں پہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں ماضی میں بھی ایویکیو ٹرسٹ کے حوالے سے کافی شکایات بھی آئیں کہ ایف آئی اے اور ایویکیو ٹرسٹ کے موجودہ مینجمنٹ مل کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ تو یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایف آئی اے کا بنیادی مینڈیٹس میں شامل ہے یہ ایف آئی اے، لیکن ایف آئی اے سہارا لیتی ہے وہ سپریم کورٹ کے اس ڈیسیشن کا۔ تو میئر کے لیٹر کا کوئی فائدہ ہوگا انہوں نے جو اب ایف آئی اے کو؟ جی، میئر کے لیٹر کے جواب میں اب جو ڈائریکٹر ایف آئی اے منتظر مہدی ہیں، انہوں نے یعنی 31 دسمبر کو انہوں نے بھی ایک لیٹر میئر کو تحریر کیا ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ ایک ہندو نیشنل کا انہوں نے نام لیا ہے، میں آپ کو نام پڑھ کے سنائیے، ہم یہ لیٹر ہی چلا دیتے ہیں، یہ کافی 4 صفحوں پر مشتمل لیٹر ہے۔ اس لیٹر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ ہم پہلے تو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی یہ ایف آئی اے جو ہے اس میں معاونت کر رہا ہے ایویکیو ٹرسٹ کی، اس کی جو پراپرٹی جس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے انہیں ریکور کرانے میں، تو ایف آئی اے کا رول وہ ہے۔ ایف آئی اے نے اس سلسلے میں ایف آئی آر بھی درج کی ہے اور انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا اس لیٹر میں کہ جی یہ 1963 میں جو ہے نا یہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایویکیو ٹرسٹ کو الاٹ ہوئی تھی، اور ایویکیو ٹرسٹ جو ہے اس زمین کی ملکیت رکھتا ہے، اور ایف آئی اے نے جو پراپ کیا انہوں نے جو کے ایم سی کا ریکارڈ ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ درست ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن میں ایف آئی اے نے یعنی اس میئر کے لیٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ایک میئر ایک لیٹر لکھ رہا ہے، ایک ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ایک 20 گریڈ کا ایک سرکاری ملازم ہے، وہ میئر کراچی کو اوپن لیٹر تحریر کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کے لیے بھی کوئی قانونی وہ کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اصولی طور پر مطلب
اب میئر کراچی ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے عوام کا، اور کراچی شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر، ملک کا معاشی ہب، اس کے میئر کو ایک 20 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ لیٹر پبلک میں بھی سرکولیٹ کیا گیا، میڈیا کو بھی بھیجا گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ اور ان کی چیزیں، اور یہ وہی منتظر مہدی ہیں جو اس سے پہلے بھی، یعنی میئر کراچی کی یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ یہ عجلت میں اور غیر قانونی کام کیا گیا کہ آپ دیکھیں یہ جب سے یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے عہدے پر کچھ چند ماہ ہوئے یہ آئے ہیں، اس وقت سے ایف آئی اے میں 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایف آئی اے بڑی امیچور قسم کے فیصلے کر رہی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلا فیصلہ ان کا سامنے آیا کہ جب شبر زیدی صاحب اور کے خلاف اور لکی سیمنٹ اور حبیب بینک لمیٹڈ اور ان کے خلاف انہوں نے بڑی جلد بازی میں ایف آئی آر درج کر لی۔ اب وہ ایف آئی آر درج کی اور اس میں جب ملک کے 4-5-6 بڑے کاروباری اداروں کے نام آ گئے، اور جس میں امپلیکیٹ ہوتے تھے ملک کے موجودہ وزیر خزانہ بھی، تو 2 دن کے اندر وہ ایف آئی آر واپس لے لی گئی۔ لیکن آپ سمجھیں کہ وہ ایف آئی آر درج ہونا، ایف آئی اے میں، ایف آئی اے پولیس نہیں ہے، ایف آئی اے کا ایک پروسیجر ہے، ایف آئی آر درج کرنے کا ایک پورا مرحلہ ہے کہ جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے ایف آئی اے انکوائری کرتی ہے، انکوائری میں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں، تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹس کا ایگزامن کرتے ہیں، اداروں سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ اپنی ایک رپورٹ بناتا ہے جسے سی ایف آر کہتے ہیں، کانفیڈینشیل انفارمیشن رپورٹ۔ اس رپورٹ میں وہ اپنا تجزیہ دیتا ہے کہ بھئی اس ساری انکوائری کے نتیجے میں میں اس نتیجے کو پہنچ جاؤں کہ اس میں ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، یا کہ اس میں کوئی قانونی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیگل کام پایا گیا، یا ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں جس کو ہم ثابت کریں تو یہ اس انکوائری کو کلوز کیا جائے، یعنی وہ اپنی ریکمنڈیشن دے۔ پھر وہ ریکمنڈیشن جو ہے ایک زونل بورڈ میں جاتی ہے جہاں پہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ لیگل کی ٹیم بھی ہوتی ہے جو اس کو پھر اس کو انالائز کرتی ہے، اس کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آئی او کے اس سے متفق ہوتے ہیں تو وہ مقدمہ درج کرنے کی اجازت دیتے۔ اب اس کے بعد اگر آپ مقدمہ درج ہونے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ مقدمہ جو ہے، اس کا مطلب ہے یہ نااہلی کس کی ہوئی، یہ اس انویسٹیگیشن آفیسر سے لے کے اس سی ایف آر رپورٹ پہ اپروول دینے والے انکلوڈنگ منتظر مہدی صاحب، جنہوں نے 2 دن بعد اس ایف آئی آر کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ تو آپ نے اتنے بڑے بڑے ملک کے کاروباری اداروں کے خلاف ایک ایف آئی آر کر دی، ان کے نام پوری دنیا میں جو ہے پبلش ہو گئے، انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کریں تو اب آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 2 دن بعد آپ نے ایف آئی آر ہوا، تو کون ذمہ دار ہے اس کا، کون اور یہ پھر وہی نظر آتا ہے کہ جلد بازی میں اور کیے جانے والے فیصلے ہیں جس میں کوئی دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی قانونی وہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ کیا جو کہ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے اچانک سے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ پنجاب سے آنے والے تمام مسافروں کو آف لوڈ کرنا شروع کر دی۔ پنجاب کا پاسپورٹ ہولڈر جو پنجاب کے شہری ہیں انہیں یہاں سے جانے ہی نہیں دے رہے، جس پہ شور شرابہ ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یوں کہا ہے، ہم نے اوں کہا ہے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں بالکل پن پوائنٹ یہ فیصلہ تھا کہ پنجاب والا جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا۔ پھر وہ جو احتجاج ہوا تو اس فیصلے کو واپس لیا، وہی جلد بازی میں نا تجربہ کار فیصلے۔ تیسرا یہ ایویکیو ٹرسٹ کا اب جو ہے سامنے آیا ہے کہ جس میں آپ کو پہلے جو ہے سارے کام کرنے چاہیے تھے، اور میئر کراچی مجبور ہوا، اور آپ کا کام ملک کے اداروں کی سپورٹ کرنا ہے، کچھ کہ آپ ملک میں کاروبار کو افیکٹ کریں، کاروباری سرگرمیوں کو خراب کریں، یہ تو اس کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل ایکشن لینا چاہیے، محسن نقوی صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے افسر انہوں نے تعینات کیے ہیں جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی غیر نا تجربہ کاری میں اپنے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس سے جو آن گوئنگ ملک کی کاروباری صورتحال ہے، ملک کی معیشت ہے، اس پر اس کے بڑے گہرے اثرات آ رہے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ عادل صاحب۔ اور آپ یقین کریں، آپ جو جلد بازی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی ایسی اطلاعات ملی کہ رات کو باقاعدہ لوگ آفیسز میں جو ہے وہ اپنی فائلیں یا ساری چیزیں چھوڑ کے گئے، صبح آئے تو ان کو پتہ چلا کہ کاٹن ایکسچینج اور ان کے آفیسز سارے سیل ہے، اور ان کو اپنے سامان تک اٹھانے نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایف آئی اے کا انتہائی افسوسناک اقدام ہے، ایک پرانے فیصلے کو جواز بنا کر جس طریقے سے ایک کاروباری مرکز کو سیل کیا گیا ہے، اس کا جو ہے وہ جتنے بھی اوپر وزیر اعظم، صدر یا جتنے بھی اعلیٰ با اختیار شخصیات ہیں ان کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔